بات کروں گا۔ بلوچی رسم و رواج کا مجلس سے فنکشن ہے، مگر میں اردو زبان کو اس وجہ سے اہمیت دیتا ہوں کہ قومی زبان ہے ہماری، تاکہ دیگر مہمان آئے ہوئے ہیں ان کو بھی سمجھ آئے ہماری بات۔ ٹکری صاحب کو اللہ زندگی دے، ان کا دسترس بندی کو اللہ پاک مبارکباد بنائیں۔ میں قرآن کے چند آیات تمام دوستوں کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پوری دنیا نے رہنمائی حاصل کی قرآن سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے۔ امریکہ ہم لوگ کا اس وقت سپر پاور ہے۔ سن 35 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کا سب سے بڑا دانشور، سب سے بڑا استاد، سب سے بڑا منصف قرار دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جبکہ ان کا اپنا پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ تو قرآن کے چند آیات آپ دوستوں کی گزارش پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پہلا چکری صاحبان کے لیے بھی ہے، ہمارے معتبرین کے لیے بھی ہے کہ ہمیشہ آپ صبر سے کام لیں، صبر سے، جو بھی مشکلات آئیں صبر سے۔ دوسری آیات کا ترجمہ ہے کہ درگزر سے کام لیں۔ کوئی بھی کسی حد تک کوئی بے انصافی آپ سے کرے، آپ درگزر سے کام لیں۔ اپنا ذات کا جو ہے نا اوپر اپنے چیز کو نہ لے، بلکہ درگزر سے کام لے اور اللہ کے خاطر اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑے، ذات کو اہمیت نہ دے۔ اسی چیز کو میں اہمیت دیتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاد کے دوران جہاد کر رہے تھے، ان کے تلوار کے نیچے ایک کافر آیا، تو وہ کافر کو قتل کرنے والے تھے، اسی دوران اس نے ٹوکا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس اپنا تلوار اٹھا لیا، کہا پہلے میں اللہ کے لیے جہاد کر رہا تھا، ابھی میرا ذات اس میں آ گیا، ذات کو جو ہے نا اس نے ایک طرف کر دیا، تو ان کو بخش دیا، چھوڑ دیا کہ ابھی میرا ذات آ گیا۔ تو ہمیں اپنے ذات کے لیے جو ہے نا ذاتی جو بھی آپ کے اوپر مسئلے مسائل ہیں آئیں، اپنے ذات کا درگزر سے کام لیں۔ ذاتی کسی سے بغض و انا، حسد، جھگڑا، اس کو چھوڑ دیں، اللہ کے رضا کے لیے آپ کام کریں۔ جب آپ اللہ کے رضا کے لیے کام کریں گے، اللہ آپ کے ساتھ ہوگا۔ رحمان بابا ایک پشتون دانشور ہیں، فلاسفر ہیں، ان کا مفہوم شعر کا میں بیان کرتا ہوں، کہتے ہیں جب اللہ آپ کے ساتھ ہوگا اور ایک لشکر آپ کے خلاف ہوگا تو وہ لشکر کچھ نہیں کر سکے گا۔ جب ایک لشکر آپ کے ساتھ ہو اور اللہ آپ کے ساتھ نہ ہو تو وہ لشکر آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ اصل چیز اللہ ہے۔ جن لوگوں نے بلندیوں پہ جو مقام پایا، انہوں نے انیسی اللہ کے کلام اور جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور ہمارے صحابہ کرام، انبیاء کرام کے زندگی کو پڑھا۔ ان میں سے ایک نیلسن منڈیلا جو غیر مسلم ہے، پورا زندگی اپنے قوم کے لیے جہاد کیا، تکلیف جیلے جانتے ہیں۔ جب اسے بری کیا گیا تو وہ صدر بنا۔ جنہوں نے جو اس کو تکلیف پہنچایا تھا سب کو معاف کر دیا۔ اپنے ایک جو ہے نا قوم کے لیے اس نے دن رات کام کیا، اور اپنے قوم کو آج جو ہے نا ساؤتھ افریقہ یعنی افریقن قوم کے نام سے پورے دنیا میں روشناس کرا۔ ان کا ایک مشہور واقعہ ہے، ایک انگریز جیل کے اندر اسے سزا دیتا تھا، جب وہ پیاسا ہوتا تھا تو وہ اسے تکلیف دیتا تھا، تو جب وہ صدر بنا تو وہ انگریز پریشان تھا کہ ایک صدر بن گیا، میں ملازم تھا جیل میں، اس کو تکلیف دے رہا تھا اور اس حد تک تکلیف دے رہا تھا جو ناقابل برداشت تھا۔ تو ایک فنکشن میں، جیسا آپ لوگوں کا فنکشن ہے ماشاءاللہ، فنکشن میں نیلسن منڈیلا بیٹھے ہوئے تھے، تو انگریز ایک بہانہ، معافی مانگنے کا بہانہ ڈھونڈ رہا تھا، اس سے قریب آ رہا تھا، تو انگریز نہایت ہی پریشان تھا۔ تو نیلسن منڈیلا کانے پہ بیٹھا ہوا تھا، اسی انگریز کو جو اسے سزا دے رہا تھا اسی کو اپنے ساتھ بٹھایا اور کھانا کھلایا نیلسن منڈیلا۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ یہ شخص ہم سے پریشان تھا، کہا جی ہاں یہ پریشان تھا، بعد میں بتایا۔ کہتا ہے یہ شخص مجھے جیل میں سزا دیتا تھا، میں پیاسا ہوتا تھا، پانی مانگتا تھا تو یہ میرے اوپر پیشاب کرتا تھا، میرے اوپر پیشاب کرتا تھا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اس اسٹیج کے بھی گناہگار شخص کو اللہ کے رضا کے خاطر، جو کہ غیر مسلم تھا، وہ معاف کر دیتے۔ تو اس کا بڑا پن جب یہ واقعہ میں نے سنا ہے، کتنا عظیم انسان ہے، اور حقیقت میں عظیم انسان ہے۔ تو انسان عظیم بنتا ہے اس وقت
جو اپنے ذات کے لیے جو نہ کام نہیں کرتا، اجتماعی فکر کے لیے کام کرتے ہیں، اجتماعی جو اپنے ذات کے لیے کام کرتے ہیں وہ بطور عبرت بطور نفرت کا نشان بنتے ہیں۔ فرعون بطور عبرت بطور نفرت یاد ہوتے ہیں۔ آج عرب انسان ہے، ایک بچے کا نام بھی فرعون نہیں ہے۔ یزید بطور عبرت بطور نفرت یاد ہوتے ہیں۔ آج عرب انسانوں میں ایک انسان کا نام بھی یزید ہے، ایک انسان کا بھی نام نہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کروڑوں نام ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے کروڑوں نام ہیں، امام حسن امام حسین کے کروڑوں نام ہیں۔ تو یہ کیا وجہ ہے؟ وہ انفرادی اپنے ذات کے لیے کر رہا تھا، ایک اجتماعی فکر کے لوگ تھے، اجتماع کو خیر پہنچاتا ہے۔ جو اجتماعی فکر کا کام کرتے ہیں اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، غیر مسلم بھی ان کا ساتھ دیتا ہے۔ امریکہ کے صدر نے چین کے صدر کو تانا دیا کہ آپ کی قوم کو آزادی نہیں، تو چین کے صدر نے کہا مجھے ان کا آزادی کو چھوڑے، وہ بھوکے ہیں، ان کے پیٹ خالی ہے، ان کے پاؤں ننگے ہیں، سارا دن ایک مچھلی کے تالاب کے کنارے بیٹھے ہوئے ہیں، سب پورا دن گزارتے ہیں کہ مچھلی میں شکار کر لو، پیٹ بھر لو، پہلے اس کا خوراک کا بندوبست کرنے دو۔ تو سندھ پروجیکٹ ہمارے ساتھ نہ خسارے میں تھا، کیوں؟ ہمارے انفرادی سوچ والے لوگ تھے، لوٹ مار والے۔ تو چین نے یہی چیکا اٹھایا، دنیا کا سرمایہ دار بن گیا، اور خزانہ اللہ کا ہے۔ اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے زمین کے اندر میرے خزانے ہیں اور ان کے ریشے ہمیشہ حرکت میں ہیں، اور ان کے اوپر میں قادر ہوں، خزانہ میں روکنا چاہوں تو روک سکتا ہوں۔ تو یہ خزانہ ہمارے ہاتھ میں تھا، خزانے کا منہ بند تھا۔ چین کمیونسٹ ہے جو اللہ کو نہیں مانتا، مگر اللہ نیت کو دیکھتا ہے اور دل کو دیکھتا ہے۔ اس کے لیے خزانہ کھولا، پورا دنیا کو اس نے قرضدار کیا، دنیا کا سرمایہ دار قوم بن گیا۔ اپنے ایک ارب آبادی کو اپنا غربت سے نکالا۔ تو اللہ پاک کے جو نہ دیکھتی ہیں دل کو اور نیت کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حدیث میں اللہ آپ کے دل کو دیکھتا ہے، آپ کے دل کو دیکھتا ہے، دل کے بعد آپ کے اعمال کو دیکھتا ہے، آپ کی عبادت کو نہیں دیکھتا۔ آپ کا دل صاف ہے، آپ کا ارادہ صاف ہے، آپ کا نیت صاف ہے، تو اللہ پاک مدد میں آ جاتا ہے۔ جب وہ مدد میں آ جاتی ہے تو کوئی دنیا کا طاقت آپ کو روک نہیں سکتا، دنیا کا کوئی طاقت۔ چشمہ، پانی کا چشمہ نہایت نفیس نرم ہے، پتھر کتنا سخت ہے، پہاڑ کے پتھر کو بھی جو نا کھانچ کے اپنا راستہ بنا کے نکلتا، اللہ کے حکم سے نکلتا۔ تو اس وجہ سے جو اپنے جتنے بھی ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں، چکری حضرات بیٹھے ہیں، ہمارے جو نا سردار صاحب آنے والے ہیں، میر معتبرین ہمارے آنے والے ہیں، ان تمام سے گزارش ہے کہ آپ لانگو قبیلے کو ایک متحد پلیٹ فارم پہ لائیں، جس پہ اسماعیل صاحب بھی جدوجہد کر رہے ہیں۔ آپ ایک مثبت کام کر سکتے ہیں، آپ لانگو قبیلے کو غربت سے نکال سکتے ہیں، آپ ان کو اس تنگدستی سے نکال سکتے ہیں۔ سوشیالوجی میں ایک ٹرم ہے، جس قوم میں، جس علاقے میں غربت اور جہالت دونوں اکٹھے ہوتے ہیں تو وہاں پہ سماجی برائیاں خود بخود جنم لیتی ہیں۔ یعنی تڑوں پہ بیٹھنا، نوجوانوں کا لڑائی جھگڑے اور دیگر کتا پالنا، کتوں کو لڑانا نا، تو یہ جو ہے نا خود بخود جنم لیتے ہیں۔ جب آپ ان کو تعلیم دیتے ہیں، روزگار دیتے ہیں، تو وہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ مصروف رہتے ہیں، آپس میں سب مصروف رہتے ہیں، وہ ترقی کرتے بات چاہتے ہیں۔ تو میرا گزارش ہے لانگو کمیونٹی سے، چکری صاحبان سے، کہ آپ ایک سیاسی پلیٹ فارم پہ تمام اپنے قوم کو متحد کر کے ایک مثبت رول ادا کر سکتے ہیں، اپنے قوم کو غربت سے نکال سکتے ہیں، تعلیم ان کو دے سکتے ہیں، 2 قومی اسمبلی کی سیٹ آپ جیت سکتے ہیں، 4 صوبائی اسمبلی کی آپ سیٹ سے جیت سکتے ہیں، اور میئر کا جو ہے نا سیٹ پہ آپ مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اپنے چکری صاحبان کو کھڑا کر کے آپ جو ہے نا الیکشن لوکل گورنمنٹ میں بھی آپ پاور میں آ سکتے ہیں، صوبائی اسمبلی میں آ سکتے ہیں، قومی اسمبلی میں آ سکتے ہیں، آپ سینٹ میں بھی آ سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ اپنے ذات کو ہم لوگ اہمیت نہ دیں،
اجتماعی فکر سے. اللہ اور اللہ کا نبی کہتا ہے اول خیش یا درویش، یعنی پہلا خیش آپ کا جو لانگو قبیلہ ہے، پہلا آپ کا آنکھ بنتا ہے ان کے لیے کام کرنا. اس کے ساتھ ساتھ آپ دیگر اقوام کو بھی نظر انداز نہ کریں، حتیٰ کہ آپ کے ہمسائے غیر مسلم کرسچن ہیں ان کی بھی مدد کریں، ہندو برادری ہے ان کی بھی آپ مدد کریں، آپ کا جو ہے نا سکھ برادری رہتی ہے ان کا بھی آپ مدد کریں، دیگر جتنے بھی اقوام ہیں مظلوم جو بھی آپ کے پاس آتا ہے اپنے اولاد کی نگاہ سے دیکھ کر اس کا جو ہے نا آپ مدد کریں گے. اپنے بندے کو آپ انصاف سے اس کو غلط قرار دیں گے. کرسچن کا کوئی شخص حق پر ہے اس کے لیے آپ حق کا فیصلہ دیں گے. اس سے اللہ آپ سے راضی ہوگا. جب اللہ آپ سے راضی ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث ہے انسان کا سب سے بڑا جو نا درجہ، سب سے بلند مقام اس شخص کا ہے جس سے اللہ راضی ہو. جب جس سے اللہ راضی ہو، اور پھر دوبارہ حدیث ہے جس شخص سے اللہ راضی ہو ومن طلب فقط وجد، جب جس سے اللہ راضی ہو اس شخص کے دل میں جو بھی خواہش آئے اللہ اس کو پورا کر دے. تو غرض اللہ کو راضی کر. میری ٹکری صاحبان سے دیگر بیٹھی ہیں، نئے ہمارے ٹکری صاحبان، ہمارے بزرگ ٹکری صاحبان جو بیٹھی ہیں، ان سب سے ہماری گزارش ہے سردار صاحب سے کہ آپ ایک مثبت رول ادا کریں بنی نوع انسانیت کے خاطر، اپنے قوم کے خاطر، اور ایک مثبت کردار ادا کریں. ہم شب و روز آپ کے ساتھ ہوں گے اور آپ جو بھی تعاون ہوگا انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہوں گے. مہربانی. منتوار سر محمد عالم صاحب جس کا تعلق زارا زئی سے ہے، وہ ایجوکیشن میں بھی انتہائی محنت کر رہے ہیں. اب میں گزارش کروں گا سید عطا الرحمن صاحب سے کہ وہ آ جائے اسٹیج پہ اپنا خیالات کا اظہار کرے. سید عطا الرحمن شاہ صاحب. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: